سراقہ حضور کو اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ پاک پیغمبر کا پتہ بتلانے والے کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ حضور کے دامن کو تھامنے کے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا، سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ بات ایمان کی ہے۔ یہاں دو لوگ مکہ میں رات کی تاریکی میں اپنی جان بچا کر جا رہے، اور ایمان آنے کے بعد سراقہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد کریم نے اس رات جب مجھے یہ فرما دیا کہ تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے، اب تب تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن نہ آ جائیں۔ منافق تو دیکھ کر یہی کہے گا، نہ ماننے والا تو دیکھ کر یہی کہے گا، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے، اور باتیں دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایمان والے محمد کریم کے ہر فرمان کو اپنے دل کی اس گرہ میں رکھتے ہیں جسے اور پاک پیغمبر کی محبت کے سوا کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہی بات منافقین نے اس وقت بھی کہی جب پاک پیغمبر کو ایک صحابی نے آ کر بتلایا کہ ایک سخت چٹان آ گئی، ہم خندق کھود رہے ہیں، کدال مارتے ہیں تو کدال چلتی نہیں۔ پاک پیغمبر خود تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے کدال سے جب ضرب لگائی تو اس میں سے ایک روشنی پھوٹی اور وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ پاک پیغمبر مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس چٹان سے نکلنے والی چمک میں اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے کہ وقت قریب ہے جب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں گے۔ منافقین نے اس وقت بھی کہا، ان کی حالت کو دیکھو، اپنی جان بچانے کے لیے تو خندق کھود رہے، ان کی باتوں کو سنو، کیسر و کسرا کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی حالت کو دیکھو کہ مدینے کے گرد خندق کھود کر اپنے شہر کو بچانے کی باتیں کر رہے۔ غرض وقت گزرا، حضرت عمر فاروق کا وہ دور آیا جب کیسر و کسرا کے خزانے لا کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر کر دیے گئے۔ پاک پیغمبر کا وہ فرمان اس موقع پر پورا ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ کیسر و کسرا کے محلات سے آنے والے قیمتی جواہرات کے ڈھیر سے اٹھا کر کنگن اٹھائے اور پوچھا، سراقہ کدھر ہو؟ جب حضرت سراقہ پہنچے تو کہا، یہ لو اپنے ہاتھوں میں پہنو۔ سراقہ ہاتھوں میں پہن کر رونے لگے، کہتے ہیں آج محمد کا وہ فرمان پورا ہوا۔ جب حضور مکہ سے نکلے، پاک پیغمبر نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے تھے، آج میں نے آنکھوں سے ان کو پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ یہ حضور کے صحابہ پاک پیغمبر کے بعد پاک پیغمبر کے مشن کو لے کر پھیلنے والے، کیسر و کسرا کے تخت و تاج کو تار تار کر دینے والے، کیا ان کے یہ بڑھتے ہوئے قدم کفار کو پسند آ سکتے تھے؟ کیا یہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم یہودیوں کو، مجوسیوں کو، نصرانیوں کو پسند آ سکتے تھے؟ کبھی بھی پسند نہیں آ سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ قانون تھا، مدینہ کے شہر میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق کے بنائے گئے قانون کے بعد اب کسی کافر کی مجال نہیں مدینہ میں جا سکے، اور پاک پیغمبر کا یہ عمر مصطفیٰ کے مصلی پر بیٹھ کر، مصطفیٰ کے ممبر پر بیٹھ کر نظام کو ایسے چلا رہے ہیں، دور دراز تک مسلمانوں کی فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں، اسلام کا پرچم لہراتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے کہا، میرا دل یہ چاہتا ہے میں بھی مسلمان فوجیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار اٹھاؤں۔ تو حویلیاں کے لوگوں سنو، اس موقع پر حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا، آپ نے نہیں جانا، آپ چکی کے درمیان کی کلی ہیں، جب تک کلی سلامت رہتی ہے چکی چلتی رہتی ہے۔ علی المرتضیٰ کا یہ کہنا اس بات کی بین دلیل ہے، حضرت عمر فاروق کا تخت خلافت پر آنا علی کو جتنا محبوب تھا اتنا اور کسی کو محبوب نہیں تھا۔